گائز کبھی کبھی میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ممی کو دیکھ رہی ہوں. ممی کے چہرے سے میری مماثلت اتنی مجھے خود بہت فیل ہونے لگی ہے. بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا آپ کو بھی کبھی لگتا ہے اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے لگ رہا ہو کہ اللہ میں تو بالکل اپنی ماں کے جیسی ہوں، اور اللہ کرے کہ ہمارے اعمال بھی ویسے ہوں جیسے ہمارے بزرگوں کے تھے، ویسے ہی دل صاف ہو جائیں، ویسی ہی عبادتیں کریں، اتنا ہی کچھ کما کے اس دنیا سے لے جائیں جتنا وہ لے کے گئے ہیں. اللہ ان کی اور ہم بھی ان کی صدقہ جاریہ ٹرو بنے. تو جی میری کہانی ہم نے وہاں پہ چھوڑی تھی. آج جو کہانی کی تیسری قسط ہے، میں آپ کو اپنی پرورش کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. اماں بالکل دیسی اور گاؤں والے ذہن کی خاتون تھی. انور بی بی ان کا نام تھا. اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا مجھے اماں ہر وقت خود سے باتیں کرتی اور صفائی کرتی نظر آتی تھیں. خود سے باتیں مطلب کوئی بھی قصہ وہ چھیڑ دیتی، اس پہ تبصرہ وہ خود سے کرتی رہتی ہیں. کبھی کسی پہ غصہ ہوتا تو اپنے منہ وہ غصہ نکال رہی ہوتی تھی. نارمل باتیں، ایسا نہیں کہ وہ خدا نخواستہ پاگل تھیں، لیکن جیسے نہیں ہم خود کلامی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت خود کلامی کرتی رہتی تھی. اور گھر کی صفائی کا انہیں جنون کی حد تک شوق تھا. اور یہاں تک کہ دھلے ہوئے کپڑے بھی اتار کے، چادریں اتار کے وہ ہاتھ سے دھوتی تھیں. اور ڈیلی ہمارے گھر میں فریج تو تھا سو تھا، لیکن ہاں جی. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اماں کی صفائیاں چلتی رہتی تھی. ہماری ایک عدد ملازمہ ہوتی تھی جنہ، جو ایک میرے بڑے بھائی کے مطلب جو تیسرے نمبر والا بھائی تھا، اس کے بچپن سے ہر دور سے اماں کے پاس تھی. اور جیسے نہیں یہ چھوٹے بچے ساتھ میں پلتے بڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ بڑی بھی ہوئی تھی اور بوڑھی بھی ہوئی، مر کے ہمارے گھر سے نکلی وہاں سے. تو وہ ہوتی تھیں. اماں کو اس کے کام سے شدید شکایتیں بھی ہوتی تھی، تھوڑی بہت وہ مرحوم بھی ڈنڈی مار دیتی تھی، لیکن اماں اس کے لیے پوزیسو بھی بہت ہوتی تھی کہ یہ میری کام والی ہے اور یہ کہیں جا نہیں سکتی ہے. تو کہیں بھی اگر جاتے تھے تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی تھی جنہ بھی. اور جو ہمارے گھروں میں جو آیائیں ہوتی تھیں ان کو فل اتھارٹی ہوتی تھی کہ وہ ہمیں ڈانٹتی تھیں، وہ ہمیں اپنی پسند کے کپڑے پہناتی تھیں، ہمیں مارتی تھیں، جو ان کے جی میں آتا تھا وہ کرتی تھیں، اور بچوں کی طرح لاڈ بھی کرتی تھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنہ اپنی سیلری سے، جنہ اپنی تنخواہ سے میرے لیے پورے سال کے پینسل، ربڑ، شارپنرز اور وہ جو ہے نا پورا اسٹاک اسٹیشنری کا خرید کے رکھتی تھی. اور ایک بار مجھے جو ہے نا وہ میرے ہتھے بھی چڑھ گیا اور میں نے تو کوہرام مچا لیا. میں نے کہا یہ تو مجھے دو سارے مجھے دو، جیسے بچوں کا جو حشر ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے مجھے تو. لیکن خیر فائنلی میں نے اس بیچاری سے لے بھی لیے، اور اس کا مقصد تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے دے گی، لیکن نہیں، میں نے رونا پیٹنا مچا کے لے ہی لیا. بہرحال میں بہت 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 لاڈوں سے پلی. اور میرے جو بڑے بھائی تھے وہ کسٹمز آفیسر تھے اس زمانے میں، پریونٹیو آفیسر تھے کسٹمز میں. تو میرے لیے میں وہ بچہ تھی جس نے مدر کیئر بھی پہنا، جس کے شوز بھی باہر سے آتے تھے، اور دنیا جہان کی چیزیں جو کچھ بھی ہوتا تھا میرے لیے یا کراچی سے آتا تھا، یا جو ہے وہ میرے بھائی جو ہے وہ باہر سے منگاتے تھے. اور جو ایئر ہوسٹس وغیرہ ہوتی تھی نا ان کو پیسے دیتے تھے تو وہ لے آتے تھے. جب وہ بڑے ہوئے کیا مطلب جب میں بڑی ہوئی تب تھوڑی سی مجھے سمجھ آئی، تو انہوں نے مجھے ایک دن بٹھا کے ایک بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ زنجبیل میں تمہیں ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تم بڑی ہو گئی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو زندگی کے کسی بھی موقع پہ، کسی بھی لمحے میں تمہیں یہ احساس ہو، تمہیں یہ پتہ چلے کہ بڑے بھائی تو کسٹمز آفیسر تھے، اور میرے لیے تو جتنی بھی چیزیں انہوں نے لی ہوں گی یہ ساری حرام کی کمائی میں سے ہوں گی.
تو میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں نے حرام لیا، کیوں نہیں لیا، میں مطلب وہ مانتے تھے کہ جیسے کہ وہ سسٹم ہی ایسا تھا، لیکن میں نے 1 روپیہ بھی تم پہ خرچ نہیں کیا، اور میں اپنی پوری سیلری جو ہوتی تھی وہ تمہارے لیے رکھ دیتا تھا کہ لڑکی ذات ہے، بیٹی ذات ہے، میں اس کو کوئی بھی چیز حرام سے نہیں، جو بھی عذاب ہوگا میں خود جھیل لوں گا، میں اپنے بچے کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھلاؤں گا جس میں کہ حرام کا ایک ذرا بھی موجود ہو۔ دیکھیے کیا ڈیپتھ تھی اس زمانے میں۔ مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ جو 2+2=4 کہنے والے اسلامی ذہن والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو کیسے لیتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ پہ ان کی اس گریٹنس کا بہت اثر بھی ہوا کہ کون جو ہے ایکسیپٹ کرتا ہے اور کون اپنے بچے کے منہ میں وہ نوالا نہیں ڈالنے دیتا ہے۔ تو لیکن اس زمانے کے لوگوں میں بڑی ڈیپتھ تھی، اس زمانے میں بے ایمانی بھی بہت ویلیوز کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کی جاتی تھی، اور بے ایمانی یہ ہوتی تھی کہ جو چیزیں کوئی باہر سے لے کر آتا تھا، کبھی VCR آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، تو اس کی ڈیوٹی نہیں پے کرنی پڑتی تھی۔ اب تو یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، اس زمانے میں یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ باقی بہرحال تو وہ میرے بڑے لاڈ اٹھائے جاتے، سائیکل میں چلاتی تو میرے تینوں بھائی صحن کھڑے ہوتے تھے، کبھی میں ایک کی طرف جاتی، کبھی میں دوسرے کی طرف جاتی، اور مجھے سائیکل چلانا سکھائی جاتی۔ اور مطلب کوکا کولا تو میں صبح بھی پیتی تھی، شام کو پیتی تھی۔ اماں اتنی معصوم ہوتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ کوکا کولا جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقت دینے والی اور بہت بڑا ٹونک ہے بچے کے لیے، تو میں پھول کے اور بھی گپا ہو گئی خیر سے، تو موٹی ڈیوس تھی۔ اور پھر جب مجھے تھوڑا سا سینس ہوا کہ میں جو اماں کے ہسبینڈ بابا جو ہوتے تھے، اشرف شاہ ان کا نام تھا، وہ زمینوں سے جب گھر آتے تھے تو میں کہتی تھی یار یہ سندھی ٹوپی والا یہ ابھی تھوڑا سا مجھے نا خواب کی طرح سے یہ یاد ہے، اپنا وہ ہوش سنبھالنا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے وہ تینوں بھائی ان کو بابا کہتے تھے، میں نے بھی ان کو بابا کہنا شروع کیا۔ تو بابا واز شروع میں بابا واز جو تھے وہ کوئی لوی ڈوی بابا نہیں ہوتے تھے، بس نارمل سے بابا ہوتے تھے، بابا جیسے پرانے زمانے کے بابا ہوتے تھے۔ بابا کا کام ہوتا تھا گھر کے خرچے ورچے دینا، گھر کے پرابلم سننا، ٹی وی دیکھنا، خبرنامہ دیکھنا، اخبار پڑھنا، اور پھر زمینوں کی باتیں کرنا، ادھر کرنا ادھر کرنا، رشتہ داروں کے ہاں ملنا ملانا اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتے تھے وہ کرنا، اور اس کے بعد زمینوں پہ نکل جانا۔ تو یہ سلسلہ رہا، اور خیر سے پڑھائی میں تو میں بہت بری تھی، اتنی بری تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی حد تک، ایک تو اماں کو اردو بھی نہیں بولنے آتی تھی اور مجھے ڈال دیا کانوینٹ اسکول میں۔ اس زمانے میں ایک ہی کانوینٹ اسکول تھا اور وہ بیسٹ اسکول حیدرآباد کا مانا جاتا تھا، سینٹ میریز، اور مجھے پکڑ کے ڈال دیا انہوں نے کانوینٹ اسکول میں، اور میں تو وہاں پہ حورنک بنی، نہ مجھے کچھ سمجھ، نہ مجھے کچھ کسی بھی چیز کی، اور کچھ بھی پڑھائی میں آتا نہیں تھا، جو بھی ٹیچر بولتی تھی اور وہ سر سے گزر جاتا تھا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا تھا کہ 50 بچے ایک کلاس میں ہوتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک کلاس میں 50 بچے، کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس میں وہ بچہ جو کمزور ہے اس بچے کو تو اچھا اس زمانے میں وہ بچہ تقریباً مجرم کی کیٹیگری میں آتا تھا جو پڑھائی میں کمزور ہوتا تھا، اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ میں کہتی ہوں اس معاملے میں، میں کہتی ہوں ان پرائیویٹ اسکولز کی بڑی بڑی مہربانی ہے ہم پہ، بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ انہوں نے یہ اویئرنیس دی کہ اگر آپ کا بچہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے جیسا ہیلتھ وائز کمزور بچے کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ ہم تو بالکل اپوزٹ چلے جاتے ہیں، اس کو لان تان الگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ باتیں الگ ہوتی ہیں۔ اس زمانے کا مائنڈ سیٹ ہی یہ تھا، اور یہ پورا مائنڈ سیٹ پرائیویٹ اسکولز نے آ کے ختم کیا۔ تو میں
جو تھی 4 سبجیکٹ میں تو خیر سے فیل ہوتی تھی. سب سے اچھے مارکس میرے ڈرائنگ میں آتے تھے، پھر اور اردو میں اور اسلامیات میں اچھے آ جاتے تو پاس ہو جاتی تھی، مطلب رو پیٹ کے. اور مطلب بہرحال ٹیوشنیں بھی ہوتی تھیں، اور ٹیوشن ماسٹر بھی کیا پڑھاتا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک سب سے بڑا جو المیہ میں نے فیس کیا وہ یہ کہ جس سے بھی جب بھی پوچھو ٹیچر سے، سر یہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کو ابھی تک یہ نہیں آتا، اس ڈر سے پوچھنا چھوڑ دیا. تو ٹیوشن کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے لگا. تو زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہونی چاہیے یار. کیوں آپ کسی بچے کو کہتے ہو تمہیں ابھی تک یہ نہیں آتا؟ پتہ ہے شادی کی رات میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے جو ہے نا پتہ ہے میں میتھس میں بہت ویک تھی، اور مجھے جو ہے نا میرے لیے سب سے بڑا عذاب کیا تھا، ایل سی ایم نکالنا. تو وہ اتنا ہنسے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ تمہیں لیسٹ کامن فیکٹر نکالنا نہیں آتا. میں نے کہا لول مجھے کچھ نہیں آتا. تو بہرحال بڑے مطلب عذاب تھی میرے لیے میتھمیٹکس. انگلش بھی 8th کے بعد تو انگلش بھی کچھ آ گئی، لیکن باقی تو راوی چین لکھتا تھا، کچھ نہیں مجھے سمجھ میں آتا تھا. اور اماں بیچاری سب کو جھوٹ بول کے کہتی تھی کہ میری بچی نا ابھی پڑھ رہی، پاس ہو گئی ہے. اور ایسے کر کے جو ہے نا رو پیٹ کے ہم نے اپنا بچپن پڑھائی میں گزارا. مر کے پاس ہوتی تھی، مر کے. اور اچھا ہوتا یہ تھا کہ اماں مجھے ڈیلی، کیونکہ گھر نزدیک ہوتے تھے تو ڈیلی ممی کے پاس لے کے جایا کرتی تھی. اور ممی پڑھانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہوتی تھی کہ بیٹھو پڑھو. ان کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں کسی طرح سے، لیکن میں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ میں نے تو پڑھ کے ہی نہیں دینا ہے، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی پڑھنے کو. میرا دل دماغ کھیل ویل میں، اور موٹی اتنی تھی کھیلا بھی نہیں جاتا تھا قسم سے ہر وقت. اور آپ مجھے بتائیں ایک بچہ دوپہر میں بھی پیپسی پیے، رات میں بھی پیپسی کوکا کولا پیے، اور اس کے علاوہ مطلب جب دل چاہتا تھا کوک پانی کی طرح سے پلائی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ مجھے ہوتی تھی دودھ سے الرجی، اور میرا ہر وقت ناک بند رہتا تھا، اور ناک یا تو بہتا رہتا تھا یا بند ہوتا رہتا تھا. اور اماں کا ادھر پلاٹ ہوتا تھا جہاں پہ ہماری اپنی بھینسیں بدی ہوئی ہوتی تھی. تو جیسے ہی دودھ آتا تھا وہ پورا ایک مگا بھر کے مجھے دیتی تھی، کہتی تھی چل پی، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے وہ مجھے پینا پڑتا تھا. یقین کریں نظر بچا کے کبھی میں نے گٹر میں بھی دودھ پھینک دیا. اللہ مجھے معاف کرے اس ناشکری پہ. لیکن اس کی وجہ سے مجھے سیویئر نزلہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے الگ میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا. تو بہرحال میری اماں کے بہت معصومانہ پیار تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے مجھے کیسے لاڈوں سے پالا. اور لیکن ایک چیز کا مجھے بڑا ہوتا ہے، اگر وہ چشمہ پہن لیتی تو تھوڑا سا مطلب انہیں بھی فائدہ ہوتا. وہ بھی دنیا دیکھے کہ ممی کے پاس ڈیلی میں جایا کرتی تھی، اور لے کے بھی مجھے جاتی تھی ساتھ، اور ساتھ ہی لے کے بھی واپس اپنے گھر لانا سلانا. مجھے ابھی تک یاد ہے میں اتنی بڑی گھوڑی اسکول سے جب آتی تھی تو اتنی بڑی، آپ کو پتا مجھے اپنا فیڈر پینے والا دور یاد ہے. فیڈر مجھے پلایا ہے کوئی اماں نے کلاس 3-4 تک تو مجھے فیڈر پلایا ہے بھائی. میں جب اسکول سے آتی تھی تو اماں جھولا، ہمارا جو سندھی والا جس کو ہم پینگا کہتے ہیں، جھولا جیسا میرے گھر میں بھی نیچے لاؤنج میں رکھا ہوا ہے، اس جھولے میں بیٹھ کے جھولا دیتی، مجھے لٹایا جاتا کپڑے چینج کر کے، اور اللہ معاف کرے کوئی اتنی بڑی جو ہے نا فیڈر ہوتی تھی وہ مجھے پلا دی جاتی تھی. اور میں بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ کہانی کو 10-11 منٹ ہو چکے ہیں. میرے بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں، اور وہ سارے میں آپ کے ساتھ گائے بگائے شیئر کرتی رہوں گی. جلدی کہانی کو نہیں بھگاتے. آج کی قسط تیسری قسط تھی، اور کل سناتی ہوں میں آپ کو اور بھی دلچسپ واقعات اپنے بچپن کے، کہ اماں مجھے فیشن کیسا کراتی تھی. تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ میرا حلیہ امیجن کر کے کہ واہ زنجبیل آسم کیا اماں نے تمہیں فیشن کرائے. اور ایک سے ایک قیمتی کپڑا انہوں نے مجھے پہنایا. اللہ انہیں جنت میں اس سے بھی مطلب
وہ تمام لباس پہنا ہے جس کا رب نے جنتیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو آج کے بلاگ کو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ اس دوران میں آپ کو پورا اپنا حیدرآباد کا ٹرپ دکھا چکی ہوں، یہ ریکارڈ کر کے جا رہی ہوں اور وہاں جا کے ایڈٹ پہ لگاؤں گی۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ مجھے ابھی تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی یہ بتانے میں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اور صرف ایک میسج آیا۔ ایک سے کیا ہوتا ہے آپ خود بتائیے، کچھ ہوتا ہے ایک سے؟ بہت سارے میسیجز آنے چاہیے، اتنے میرے سبسکرائبر ہیں، کچھ بتائیں تو صحیح میں کہاں جا رہی ہوں، گیس تو کریں۔ پھر ملتے ہیں کل کے ولاگ۔